کہتے تھے کہ جس ملک میں بانگ درا بال جبریل اور علامہ اقبال جیسے شعراء کی کلام کے اوراق میں پکوڑے بکے، وہاں تمہاری یہ لنترانیاں کون سنے گا۔ خیر anyway، میں مصر رہا۔ قالینوں کا کاروبار تھا چھوٹا سا، اس سے پیسے بچا کے میں نے کچھ رقم اکٹھی کر لی اور میں اردو بازار چلا گیا۔ وہاں پتہ چلا کہ کاتب ہاتھ سے اچھا لکھتے ہیں، ان کی ہینڈ رائٹنگ بڑی خوبصورت ہے اور آپ کے سامنے ہے۔ تو میری یہ بھی ضد تھی کہ بانگ درا کا جو سائز ہے وہ مجھے بہت خوبصورت لگتا تھا، وہ کتابی سائز نہیں تھا، تھوڑا اس سے مختلف تھا۔ تو اس کے ٹائٹل پہ پھر میں نے یہ شعر لکھا کہ قتل گاہ احساس کی رنگین تر ہوتی گئی، دل کے کانوں سے سنی جب گونجتی خاموشیاں۔ تو خیر، گونجتی خاموشیاں وہ ایک کوئی کوٹیشن ہے سے سائلنس شاؤٹس مور دین ساؤنڈ، تو یا سائلنس ساؤنڈس مور دین ساؤنڈ۔ تو خیر، سلطان عتیق الرحمن والدین نے نام رکھا تھا، تو اب لٹریری طور پر ایسے ہی ایک عمر ہوتی ہے جب انسان کا تخلص رکھنے کو اور اپنے نام کو بڑا لٹریری سا پیش کرنا، تو میں نے بھی سلطان کی جو عین تھی اس کو اس طرح لکھ دیا۔ اچھا جی، ہم لوگ جو دل پھینک ہوتے ہیں وہ بس کسی کو بھی اپنا سمجھ کے اس کو اپنے قریب لانے کے لیے وہ بہت کچھ کرتے ہیں۔ anyway، اسی طرح کوئی شخصیت میرے قریب کسی وجہ سے آئی اور میں نے یہ سمجھا کہ میرے زخم جو اب گھاؤ بننے جا رہے ہیں ان کا مرہم شاید انہی کے پاس ہے۔ خیر، اس کتاب کے مصنف جو ہیں وہ تو میں ہی ہوں۔ فی الحقیقت تو وہ تخیل جو اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے، تو یوں فاعل حقیقی تو ایک اللہ کی ذات ہی ہے جو دراصل ہمارے دنیا میں آنے سے بہت قبل ہمارے بارے میں بہت کچھ طے کر چکا ہوتا ہے۔ اس کتاب کی مرتب اب دنیا میں نہیں ہے، یہ ہماری بھانجی تھی، بہت محبت تھی اسے، یہ بچپن میں بیمار پڑ گئی۔ یہ کیونکہ بہت لاڈلی تھی، میں نے اس کو اپنی کتاب کی مرتبہ یا مرتب کے طور پر اس کا نام لکھ دیا۔ کتابت چوک اردو بازار میں انہوں نے بزرگوں نے کتابت کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا، تو خوشوقتی کالج وہ کہتے تھے کہ یہاں میں لوگوں کو یہ سکھاتا ہوں۔ تو جناب یہ پہلا اس کا ایڈیشن 1010 روپے قیمت، مہنگائی نہیں تھی۔ ان دنوں فاروق آباد کو چوڑ کا نام منڈی ہی کہا جاتا تھا، اور وہاں شیخپورہ میں ظفر بک ایجنسیز والے میرے جاننے والے تھے۔ ظفر بک ڈیپو لاہور میں ظفر بک ایجنسیز کے نام سے وہ کرتے تھے اور ظفر بک ڈیپو کے نام سے شیخپورہ میں۔ تو جناب اس کا انتصاب آپ کی نظر ہے، یہ گونجتی خاموشیاں منسوب ہیں اس نظر کے نام جو پتھر کو ریزہ ریزہ کر گئی، اس کمل کے نام جو مادیت کے جوہر میں بھی پاکیزہ ہے، اس فقیر کے نام
جس کی صدا میرے محسوسات کا محور ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ ہم لوگوں کو جو سمجھتے ہیں شاید وہ اس طرح نہیں ہوتے، لوگ ہمیں جس طرح سمجھتے ہیں ہم بھی ویسے نہیں ہوتے۔ خیر، تعارفیہ پیش کرنے کے بعد میں اجازت چاہوں گا، بات لمبی ہو جائے گی۔ اس کا تعارفیہ جی ایک ایسر انجم صاحب نے لکھا جو اس وقت ایک کہہ لیں کہ نیوز ایجنسی چلا رہے ہیں، نیو ٹائمز راولپنڈی کے وہ بیورو چیف ہیں، اور وہ ڈیجیٹل پیپر بھی نکال رہے ہیں۔ تو انہوں نے لکھا، رموز شاعری سے چند گام پس و پیش، مگر محرک کے احساس میں ڈوبی ہوئی منظوم تحریریں۔ مصنف نہ تو پیشہ ورانہ شاعر ہے اور نہ ہی وفاق و دہر کی کوئی معروف شخصیت۔ اشعار کو فقط احساس سمجھ کر پڑھیں تو رات کے ویران چاک سے شاید زیست کی کوئی شعاع نظر آ جائے، اور یہی مقصد تحریر و تحریک ہے۔ میرا شروع سے یہ خیال رہا ہے کہ جو رموز شاعری ہیں، جو اسالیب شاعری ہیں، وہ جب یعنی قانون اور فریم ورک اور پیٹرن میں جب کسی چیز کو لایا جاتا ہے تو پھر اس احساس کو مجروح ہونے سے آپ نہیں بچا سکتے۔ جیسے کھلا پاؤں ہے تو وہ بیچارہ بند جوتا پہننے کا عادی نہیں ہے۔ تخیل ہر اعتبار سے آزاد ہوتا ہے۔ وہ رموز شاعری، قافیہ، ردیف، بدنش، اوزان، تختی اور دیگر نہ جانے کیا کیا جو ہم فقیروں کے بس کا روگ نہیں تھا۔ ہم تو کسی بھی دروازے پہ کھڑے ہو کے دستک دینے شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے لازم نہیں ہوتا کہ دروازہ اس نوعیت کا ہونا چاہیے۔ یہ جی کیسر انجم صاحب نے اس کے چند الفاظ لکھ کر ہم پر احسان کیا، تو اگر میں اپنے استاد مکرم کے ہاں یہ چند اشعار پیش نہ کر پاؤں تو شاید مجھے تکلیف ہو، تو یہ سن لیجئے۔ اس کے بعد ہم جو ہے نا وہ سلسلہ جو ہے پھر سے شروع کریں گے۔ یہ اس کی یعنی خشت اول سمجھ کر بہت آگے بھاگ گیا ہے صفحہ، تو ہم اسے ڈھونڈتے ہیں جناب، ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جناب میں ڈھونڈتے تھک گیا ہوں۔ تو جناب ڈھونڈ ہی گئے۔ آپ کو تو سب کو تعارف ہے کہ آغا شورش کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کے وہ روح رواں تھے۔ عطا شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک گونا تعلق محسوس کرتے تھے۔ نقائص سبھی میں ہوتے ہیں، لیکن جب کبھی اپنے استاد گرامی سے ملاقات ہوئی تو ہمارے دل میں ایسا کچھ ہم محسوس نہیں کر پائے۔ احمد کے جان نثاروں میں شورش ہی تھے سالار،
وہ انجمن کی جان تھے اور قوم کا وقار، شورش سشیر دہر میں مجھ کو نہیں ملا، ظالم کی زوئے کانپتی سنتی تھی جب پکار، ناقابل محیط ہے شورش کا ہر خیال، ہے معترف ہزاروں ہی یزدان کامگار، شیرک پہ جس کی خنجر باطل نہ چل سکا، انا الہ راجعون، شورش وہ حق یار، شورش کے بعد شورش ثانی کوئی نہیں، فرما رہا ہے عرش پہ یہ رب کردگار۔ تو ہم نے جناب گونجتی خاموشیاں چاہا یہ ہے کہ یہ کتاب جو کہ پہلے ہی سینسر زدہ ہے، روشن آرا زاہد اس کی ان دنوں میں پریس انفارمیشن کی ڈائریکٹر ہوتی تھی اور سیکٹریٹ پنجاب کے سیکٹریٹ میں بیٹھتی تھیں۔ تو اس کے سینسر ہونے کے بعد ان دنوں میں بھٹو اپنا جنرل ضیاء صاحب کا کی حکومت تھی، بھٹو ڈیکلائن، وہ بس بیڈلی ڈیکلائنڈ، تو ان کا تنزل اور بھٹو کا ضیاء صاحب کا عروج تھا، لیکن اس عروج کے ساتھ وہ مشروط کتابیں چھاپتے تھے کہ جو کمیونزم، اشتراکیت، اشتمالیت کے خلاف نہیں لکھے گا اس کی کتاب پبلش نہیں ہوگی۔ تو یوں ہماری کتاب جی، ہم نے اس کا آخری صفحہ، مجھے یاد ہے وقت آنے پہ وہ بھی سنا دیا جائے گا، ببرک کارمل کو مشورہ، اس وقت ببرک کارمل کی گورنمنٹ تھی۔ اچھا، یہ جو میرے لفظ منہ سے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اس کی وجہ، میں 35 سال سے تو ڈائبیٹک ہوں، انسولین ڈیپینڈنٹ ہوں، بہت سی میڈیسنز لیتا ہوں، اور اس کے ساتھ مجھے ٹنگ فائبروما یا اورل ٹراما جسے کہتے ہیں یہ ہو گیا ہے، اس میں زبان تھوڑی فالج زدہ ہو جاتی ہے، کبھی کبھی دانتوں کے نیچے آ کے چبائی بھی جاتی ہے۔ میری صحت کے لیے دعا بھی کیجیے گا، اور دعا فرمائیں کہ ہم نے اس کے جو 5 صفحے آپ کی نظر کیے ہیں آگے بھی یہ اپنے انجام تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، بہت خوش رہیے، آپ کو یہ اچھی نہیں لگی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا، اچھی لگی ہو تو دعا کر دیجیے گا کہ اللہ صحت مندی اور ایمان کے ساتھ دنیا سے لے جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حامی ناصر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، جیتے رہیں، بہت خوش رہیں، اور بہت ہی زیادہ خوش رہیں۔